جناب محترم بریگیڈیئر عارف صاحب، جناب محترم امبیسڈر حسن حبیب صاحب، میرے طالب علم بچوں ساتھیوں، ہمارے یہاں پر جو کالم نگار آئے ہوئے ہیں، ساتھی حضرات موجود ہیں. تو آج کے اس میں ہماری ایک بس پھنسی ہوئی ہے جس میں کچھ 40 بچے ہیں اور پروفیسر بھی ہیں جو کہ IR کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور ہمارے وہ اسپیکر بھی اس میں ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں جو ظاہر فوجی ہیں اور بہت ہی معتبر شخصیت ہیں، جو ہمارے کمانڈر ٹریٹ رہے ہیں پاکستان کے، جو آپ کے پاس پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وردی کے اندر بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جو کہ ہماری بڑی آنر کی بات تھی. وہ آ گئے ہیں، کیا ضرور دیکھو تو وہ تشریف لا چکے ہیں میرے خیال میں. تو انہوں نے 3 دفعہ فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بچے آ گئے ہیں تو دیر نہ کریں، آپ شروع کر دیں. تو ہم نے ان کے حکم پر ہی شروع کیا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ آپ نے دیکھا کہ انڈین ہیجمونک ڈیزائن اینڈ اٹس امپلیکیشن. تو عمومی طور پر یہ ہم موضوع تو رکھ دیتے ہیں انگریزی میں، لیکن کیونکہ کوئی اگر امبیسڈر آتا ہے تو پھر انگریزی ہم شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ کوئی امبیسڈر نہیں ہے یا غیر ملکی نہیں ہے تو پھر ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان کے سفیر آ گئے تھے اور وہ رشین آ گئے تھے. تو پھر ہم نے کوئی تھوڑی سی اردو تھوڑی سی مکس میں، جیسا کہ ہم اسلام آباد میں کیا کرتے تھے، تو وہ طریقہ ہم نے استعمال کر لیا تھا. لیکن آج ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے، اگرچہ ان کا یہ جو ہیجمونک ڈیزائن ہے یہ بہت پہلے سے تھا. ہیجمونک میں ان کی بالادست قوت بننا چاہتے ہیں. پہلے وہ بالادست قوت بننا چاہتے تھے صرف خطے کی، جنوبی ایشیا کی، یا آپ سے زیادہ کر لیں تو سارک ممالک کی. تو اس میں تو سارے آدمی سارے ممالک سرنڈر کر گئے. بھوٹان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھوٹان میں گیا ہوں، بھوٹان کے اندر ان کا سکہ چلتا ہے، ان کا روپیہ چلتا ہے. پھر نیپال میں بھی انہی کا اثر رسوخ زیادہ ہے، لیکن نیپال ان کے اثر سے اس لیے نکل گیا کہ چین نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے. سری لنکا ان کے ہاتھ سے نکلا ہے تھوڑا سا، کیونکہ چین نے وہاں پر اپنا ایک اڈا بنا لیا ہے، آلموسٹ خرید لیا ہے، یا جو کچھ بھی آپ کہیں پٹے پہ لے لیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے قبضے میں کبھی نہیں آیا، مالدیپ ان کے سے نکل رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں کہ تو اب چابہار میں آ رہا ہے. عمان کا جو ایک جو علاقہ ہے، وہ ان کا جو ایک بندرگاہ ہے، اس پر وہ اپنا اثر رسوخ، یعنی وہاں پر وہ اپنا اڈا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے. اور اس نے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے، جی ایڈمن صاحب تشریف لے آئے ہیں، یہ ان کو ویلکم کر لیجئے. آئیے تشریف لے. بس آپ نے قومی ترانہ مس کیا ہے، تلاوت مس کی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انڈیا کی جو ہیجمونک ڈیزائن ہے وہ 1948 سے انہوں نے اپنا اٹامک انرجی کمیشن قائم کیا، جبکہ ہمارا جو تھا اٹامک انرجی کمیشن 1956 میں قائم ہوا. پھر انہوں نے 1974 میں اب انہوں نے جو طریقہ وضع کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اٹامک کے ذریعے سے تعداد کو بڑھا کر ہم یہ بالادست قوت بننا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر مئی 1998 میں ہو گیا. اب وہ اس نے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 6 سے 10 ایٹمی اسلحہ جو ہے ایٹم بم وہ 1 سال میں تیار کر سکتا ہے. یہ صلاحیت اس نے حاصل کر لی ہے، کیونکہ اس کے جو 8 ایٹمی ری ایکٹر ہیں وہ IAEA کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کے ضابطے میں نہیں آتے ہیں. باقی جو ان کے 14 ہیں وہ تو انہوں نے دے رکھے ہیں، لیکن 8 جو ہیں وہ
ابھی بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. دوسری بات جو ہے، ہمیں انہوں نے کبھی دل سے قبول نہیں کیا، یہ سب کے علم میں ہے. اور ابھی ہم سے چیف آف آرمی صاحب سے ایک بریفنگ میں بات ہوئی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں کوئی سپر ڈپلومیسی اختیار کرنی پڑے گی کہ ہمیں بہرحال ان کو کسی نہ کسی طرح سے ہم انہیں خاموش کریں. لیکن بہرحال اگر ہم اخراجات کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اس پر تفصیل میں جاؤں، میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی گفتگو پہ چلا گیا تھا، لیکن جو ویڈیو کلپ ہم نے جمع کی ہوئی ہیں وہ آپ کو پہلے دیکھ لیں کہ ان کا ہیجومنک ڈیزائن جو ہے وہ کس طرف سے چل رہا ہے. جی شروع کریں، یہ لائٹیں بند کرا دیں. اگرچہ دنیا میں کوئی بھی ملک تاحال میزائل حملے کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر تحفظاتی نظام نہیں بنا سکا، امریکہ کا پیٹریاٹ نظام ہو یا اسرائیل کا ایرو یا آئرن ڈروم میزائل حملے کو روکنے کے لیے تاحال کسی بھی ملک کے پاس کوئی بھی مؤثر نظام نہیں ہے. بھارت کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس یعنی BMD کے سلسلے میں دعوے تو بہت ہیں، مگر وہ اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ کسی میزائل کو روک سکے. خصوصاً پاکستان اور چین کے میزائلوں کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں. اس سے پہلے اس کے پاس پرتھوی دفاعی نظام پرتھوی دفاعی گاڑی پر مشتمل تھا، جو اب تک کسی گنتی و شمار میں نہیں. خود امریکہ، اسرائیل، روس چین صحیح معنوں میں اپنے میزائلوں کے دفاع کے لیے کوئی کارآمد نظام وضع نہیں کر سکے. تاہم چین نے حال ہی میں DF-21 میزائل سے حملہ آور میزائل کو روکنے کا تجربہ 5 فروری 2018 کو کیا، اور روس نے 12 فروری 2018 کو سوویت ایرا A-135 میزائل کا تجربہ کیا. اس کے علاوہ چین نے DF-5C کے 10 میزائلوں کو MIRV سے 10 مختلف سمتوں میں میزائل داغنے کا تجربہ کر کے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ اس سے پہلے اس کے پاس نومبر 2017 تک 3 میزائلوں کو مختلف سمتوں میں داغنے کی صلاحیت موجود تھی. یہ اور اس کی آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے بنائی ہوئی ہدف کی طرف جانے کی رہنمائی کرنے والی گاڑی ہائپر سونک گائیڈڈ وہیکل سے میزائل داغا، جو منٹوں میں اپنے ہدف پر جا لگتا ہے. بھارت کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ونود کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی روس اور امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. مزید برآں چین نے کوانٹم سیارچے کو خلا میں بھیج کر سائبر حملے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، جس سے امریکہ کافی پریشان ہے. چنانچہ اس صورتحال کے پیش نظر اس نے اپنے میزائل اور ایٹمی پروگرام کو جدید بنانے کا تہیہ کر لیا ہے. واضح رہے کہ ایٹمی حملے کے ڈراؤ کے خوف نے دنیا کو 1945 سے اب تک کسی بڑی جنگ سے روکا ہے. تاہم جس رفتار سے معاملات چل رہے ہیں وہ دنیا میں ایٹمی دوڑ کو بڑھا دیں گے. بہت سے ملکوں کے دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو چکا ہے. بھارت اپنا دفاعی بجٹ پہلے ہی بڑھا چکا ہے اور خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے. اسرائیل سے اس کا یارانہ پرانا ہے. وہ بھارت کو قیمت کے عوض ایرو ڈیفنس سسٹم دے سکتا ہے. جواباً پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پاکستان اس پر ضرور کام کر رہا ہوگا. تاہم امریکہ کی بالادستی تاحال قائم ہے. اس کے پاس ہارپ جیسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو موسموں میں تبدیلی لا سکتی ہے. لیکن امریکہ کو یہ فکر ضرور دامنگیر ہو گئی ہے کہ روس اور چین دفاعی معاملات میں کہیں نہ کہیں اس سے آگے بڑھ جائیں گے. اگرچہ وہ مرحلہ فوری نہ آئے، مگر امریکہ ابھی سے اس کے سدباب میں لگا ہوا ہے اور جنگ کے حالات پیدا کر کے وہ دنیا میں اپنا سامان حرب بیچ کر اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے اسباب پیدا کر رہا ہے. اس نے خصوصاً افغانستان میں اپنے پرانے سارے روایتی ہتھیار آزما لیے ہیں. البتہ اسٹریٹجک معاملات میں اس کو مقابلے کا سامنا ہے، اس لیے وہ ایٹمی معاملے کو جدید بنانے میں لگ گیا ہے، مگر دیگر ٹیکنالوجیز میں دنیا سے کافی آگے ہے. وہ پاکستان کے سی پیک کو روکنے کے لیے کراچی میں سونامی کا شوشہ چھوڑ چکا ہے، مگر کراچی میں کبھی سونامی نہیں آیا. اور بھارت گوادر کی بندرگاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. پڑوسی ملک ایران کی بندرگاہ کو استعمال کرنے کا معاہدہ اسی نیت سے کیا. بھارت کی یہ کوششیں چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کو روکنے میں انشاءاللہ ناکام رہیں گی. اچھا جی، یہ تھوڑا سا پرانا ہے اس وقت. اس کے بعد میں جو رشیا نے جو اپنا ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے وہ ہائپر سونک ہے، اور وہ اس میں 20 گنا میں نے آواز سے تیز رفتار کا ہے، جس نے انتہائی پریشان کر دیا ہے امریکہ کو. وہ جو ابھی ہوا ہے پچھلے مہینے. تو میں اس کے بعد میں جو انڈیا میں ایک میں نے اپنی اس کا ذکر میں کروں گا، لیکن اس کے بعد میں اچھا یہ بچے سیٹل ہو جائیں 2 منٹ کے لیے. ہاں بھی دے پروفیسر صاحب جو اگر آئے ہیں تو ان کو اسٹیج پہ لے آئیں.
آگے سیٹل ہو گئے. اچھا جی ایک ویڈیو دیکھیے کہ اسد الدین اویسی ہیں. میں حیدرآباد دکن گیا ہوں اور وہاں ان کے جو والد بزرگار تھے سالار صلاح الدین میرے بڑے دوست تھے. میں نے ان کا پہلا انٹرویو بھی کیا تھا اور انہوں نے جو جدوجہد کی ہے وہ میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے ان کی آواز میں, اور ان کا پھر میں نے چھاپا بھی تھا. تو وہ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی حیدرآباد دکن اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے کہ آپ پاکستان میں ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کو شیروانیاں مل جائیں گی اور پاجامے وہ جو کھڑے پاجامے مل جائیں گے, اور وہ ہر جگہ پر آپ کو کوئی نہ کوئی نواب کے نام سے, مسلمان نواب کے نام سے گلی یا سڑک وہاں موجود ہے, اور 5 بہترین اردو کے اخبارات وہاں پر کلر چھپتے ہیں. یعنی ایک تو سیاست ہے جو جن کو ہم نے یہاں بلایا تھا 2007 میں ان کے خان صاحب کو, پھر ایک یہ اسد الدین خود نکالتے ہیں, ایک اعتماد اس کا نام ہے. اس کے علاوہ اور جو دوسرے اخبارات ہیں وہ بھی بہت جدید ہیں اور وہاں پر اردو بہت زیادہ بولی جاتی ہے. ان کے پارٹی جو ہے ان کے 7 MLAs ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میرے وزیر اعظم کا معاملہ آیا تو ظاہر ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی, میرے پاس اس وقت 5 MLA تھے, تو مجھے انہوں نے کہا مجھے 25 کروڑ روپے آفر کیے رشوت کے طور پر. میں نے کہا لائیے 25 کروڑ مجھے دے دیجیے. 25 کروڑ روپے لیے اور ان کو واپس کر دیے اور کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے اپنے مسلمانوں بچوں کے لیے جو ہے میڈیکل کالج بنا دیں. تو ایسا ہو گیا وہاں پر اردو, وہاں پر حیدرآباد میں. تو حیدرآباد دکن میں اس لیے ہم آپ کو انہوں نے ایک بیان دیا ہے جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اس کا نام ہے ان کی پارٹی کا, اور ان کے 7 MLAs آتے ہیں آج کل, اور ایک ان کا MNA ہوتا ہے, راجیہ سبھا کا ممبر ہوتا ہے, یعنی نہیں جو ہاؤس آف کامن جو کہلاتا ہے لوک سبھا. جی ان کا ایک ویڈیو ہے, دکھائیں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. جی It is a fact everywhere people are hearing these kind of slogans, these kind of charges. In my childhood, I have heard this. People used to come to my house and shout, Musalman ke dostan, Khabristan ya Pakistan. It has not stopped. It is still continuing. So, shouldn't this stop? This has to be stopped. کل آپ نے دیکھا راجستھان کا ویڈیو ایک اور دیکھا, اس میں کیا بولیں گے اس بارے میں؟ آپ داڑھی پکڑ کر مار رہے ہیں اس کو, اور وہ بے حسی کے عالم میں بول رہا ہے پروردگار میری مدد کر. اب بتائیے آپ اس کے اوپر کیا بولیں گے؟ It is the mindset of BJP. When I say make a law so that tomorrow no one should question my loyalty, immediately you raise a question. 8 سال ہم UPA کی ساتھ سونیا گاندھی کے ساتھ بیٹھے جب کہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے, راجہ ہریش چندر تھے, جب یہاں نیوکلیر ڈیل کا ڈیل ہو رہا تھا, نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, اسپیچ ہوئی, منموہن سنگھ نے دوسرے دن کہا کہ سب سے بہترین اسپیچ تھی. آندھرا پردیش میں انہی کے MLA نے ساتھ چھوڑ دیا, ہم نے ان کا ساتھ دیا. جب کیا تھے, یہ دکان نہیں چلے گی جنادھارو ہندوازم کی اور ہندو نیشنلزم کی. کانگریس کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ایک طرف خدا کو بھی شیطان راضی نہیں رکھ سکتے. یہ کانگریس سمجھنا ہے کہ جو ان کے ساتھ, کیا آپ دکان چلا رہے ہیں کانگریس کہ جو ان کے ساتھ آیا وہ سیکولر, اور BJP کی دکان چلا رہی ہے, دونوں لالا مل کے اب تک چلیں گے نیشنلزم سیکولرزم دکان بند کرنا چاہیے. اچھا جی, یہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج یہ جو پروگرام رکھا ہے یہ 23 مارچ کے حوالے سے رکھا ہے, اور اس میں آج 21 مارچ ہے. یہ ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے آپ جانتے ہیں, اور لوگوں نے کس طرح سے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی ایک جھلک بھی ویڈیو میں دکھائیں گے. چھوڑ دیں, آج چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی, اب میں اپنی بات کو مکمل بہت کم وقفے میں کروں گا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بس صرف بات کرتا چلا جاؤں گا. دیکھیے انڈیا نے, جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ایٹامک 6 سے 10 ایٹم بم جو ہے وہ ہر سال بنا سکتا ہے, تو گمان یہ ہے کہ اگلے سال تک ان کے پاس 300 سے 600 200 سے 300 ایٹم بم ہو جائیں گے. تو یہ الزام وہ ہم پہ بھی لگاتا ہے, یہی لگاتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت فاسٹ گروئنگ جو ہے ہمارا ایٹمی پروگرام ہے, اگرچہ وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہے. پھر ان کی ملٹری اخراجات کی آپ جو مثال میں اخراجات کی بات کریں تو اس کی مثال نہیں ملتی جس نے جنوبی ایشیا کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا. کیا کیا ہے
کیونکہ وہ انڈیا گلوبل طاقت بننا چاہتا ہے، صرف وہ اب پاکستان کے خلاف نہیں رہا ہے بلکہ وہ عالمی طاقت بننا چاہتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ اگر عالمی طاقت بن جاتا ہے تو پھر ایک طرف تو وہ اس کی جو بات میں اثر ہو جائے گا، ساری دنیا اس کی بات مانے گی، اور دوسرا جو یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان میں کو دبانے میں اور کشمیر کی میں اپنی بات منوانے میں آسانی ہو جائے گی. یہ دو وجوہات ہیں. اب اس میں اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، سپری، سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ایک معتبر ادارہ ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن گیا ہے. امریکہ سے اس کے پچھلے سالوں کے مقابلے میں 6 گنا اسلحہ اس نے سپلائی کیا پچھلے سالوں کے اندر. انڈیا خطے میں جس نے کہ اور روس سے روس اس کا سب سے بڑا عام سپلائر ہے، اور جو روایتی ہتھیار وہ حاصل کر رہا ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہیں. اور اس ہتھیاروں میں انڈیا یہ اور 70% انڈیا کی جو آرمی جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی ہے. اب یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ چین ہمارا دوست ہے، جس پر ہم نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ صاحب وہ سمندر سے زیادہ گہری دوستی اور ہمالیہ سے زیادہ بلند اور شہ سے زیادہ میٹھی. لیکن ڈوکلم کا جو واقعہ ہوا ہے، پتہ نہیں ڈوکلم کا واقعہ آپ کے علم، ہمارے آئی آر کے بچوں کو یا دوسرے بچوں کو علم ہے یا نہیں ہے. ڈوکلم ایک علاقہ ہے، ڈوکلم لین کہلاتی ہے. وہ برطانیہ اور چین کے درمیان میں ایک معاہدے کے تحت 1890 میں ان کو مل گئی تھی یا 1870 میں. تو اس کے بعد میں انڈیا نے جا کے وہاں قبضہ کر لیا. لیکن پھر مودی کے دورے سے پہلے ذرا پہلے 2 ہفتے پہلے انہوں نے، کیونکہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ چائنا کے پاس ایک توپ ایسی آپ بنا لی انہوں نے کہ وہ پانی کی توپ ہے، جس سے کہ ان کا جتنا جو میں نے کیمپ بنایا ہے وہ ہوا میں وہ پانی میں بہہ جائے گا. اور وہ انڈیا میں کوئی اس کی جو دیکھنے کی تعداد ہے 16 لاکھ ہے میرے اس کلپ کی، چھوٹے سے کلپ کی، وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں دکھائی تھی. تو وہ ان کے درمیان میں معاہدہ ہونے کے بعد میں ان کی جو تجارت کا حجم ہے وہ اب $84.44 بلین ہو گیا ہے. تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ سوچ میں آ پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، جو ایک بہت صورتحال کو خراب کر رہا ہے کہ آیا ہم یعنی اگر ہم انڈیا کا چائنا کا ساتھ دے رہے ہیں تو جس طرح سے کہ FATF میں ہمیں دھک لگا ہے، ہمیں چوٹ لگی ہے کہ وہ سعودی عرب بھی ہمیں ساتھ چھوڑ گیا اور چین نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اس میں ہمیں پھر گرے اس میں ڈال دیا. اگرچہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہمیں 1 سال کا وقت مل گیا ہے، ہم اس میں تیاری کر لیں گے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. جو بات وہ مانگ رہے ہیں تو وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ جو ہمارے جو حافظ سعید کی جو تنظیم ہے اس پر پابندی لگائیں، جو ان کو ہم سیٹل کر رہے ہیں، ان کو بسا رہے ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ وہ جہاد پہ جائیں وہ ان کو چنچی رکشے دے رہے ہیں، ان کو بزنس کرا کے دے رہے ہیں تاکہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور پاکستان کے اوپر ایک دوسرا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بحریہ کو بھی بہت جدید بنا رہا ہے. میں یہ موضوع یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں، ایڈمنسٹریٹر صاحب یہاں موجود ہیں، مجھ سے بہتر وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن میں ان کے لیے ضرور اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ جب پاکستان نے ایک تجربے کے طور پر جب پہلا اپنا وہ بھیجا سامان چین سے، تو وہ ایک انہوں نے آبدوز ہمارے یہاں بھیجی تھی کہ ہمارے اس کو ڈسٹرب کرے، تاکہ ایک دفعہ وہ ڈسٹرب ہو جائے وہ سامان جو ہمارا پہلی جو جا رہا تھا تجارتی سامان، تو وہ اگر ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا تو پھر وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا. تو انہوں نے جو 2 آبدوز بھیجی تھی تو اس وقت جو ہے ہمارے کمانڈر صاحب جو تھے، کمانڈر پاکستان فلیٹ تھے جناب عارف اللہ حسینی صاحب، وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور 3 دن تک قید میں رکھا. آپ نے وہ صحیح بات تو وہ خود ہی بتائیں گے. کسی بھی نیوی کا اگر سب میرین کا ظاہر ہو جانا یا اس کا پتہ چل جانا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ کوئی 300 میٹر سے 200 میٹر نہیں دیکھ سکتے ہیں، مل رہا ہے اس کے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو کہ امریکہ نے حاصل کر لی ہے کہ اسے پانی میں کچھ چیز میں کیمیکل ڈالتے ہیں تو وہ کچھ 1000 میٹر تک جو ہے پانی سفید ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی بھی آبدوز کا کسی دوسرے ملک کو پتہ ہو جانا، دشمن ملک کو، وہ اس کی موت ہوتی ہے.
اس سے بڑھ کر یہ ان کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کمانڈ فلیٹ کے کمانڈر تھے پاکستان فلیٹ کے، انہوں نے پکڑ لی تھی اس کو، اور اس کو اتنا بڑا کام کیا تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا، اس لحاظ سے کہ یہ پہلا واقعہ تھا کہ جو اس نے ہمارے تجارتی قافلے کو، یہ تجارت سے جو ہمارا سامان جا رہا تھا چین سے، اس کو روکنا چاہتے تھے، اس کو ہدف بنانا چاہتے تھے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بلوچستان ہے اس میں اور کراچی میں ہم نے کافی کنٹرول کر لیا ہے، بلوچستان میں وہ ہمارے خلاف ہم اپنے آدمی وہاں بھیج رہے ہیں اور وہاں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ملٹری ان بیلنس ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہمارے خلاف، میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ 3-4 الفاظ جو ہیں بہت زیادہ ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں، آئی آر کے بچے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے ہیں، دوسرے جیولوجی کے بچے ہیں اور اساتذہ کرام بھی ہیں۔ ایک ہائیبرڈ وار اور ایک 4th جنریشن وار ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔ اب ہائیبرڈ وار کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ میں میں نے مقررین کو دعوت دوں، بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہائیبرڈ میں یہ سائنس میں نے جو جیومیٹری جانتے ہیں ان کو ہائیبرڈ پتہ ہوگا کہ کیا ہے۔ یہ ایک مخلوط کئی پرت رکھنے والی نسلی مسلکی جنگ ہے کا نام ہے، جو کہ مسلسل لڑی جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس میں ڈفرینسز ساری دنیا میں ہوتے ہیں، مسلک کی بنیاد پہ ہوتے ہیں یا نسل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں یا لسانی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اس جنگ کو مسلسل لڑنا یہ ہائیبرڈ کا 1 پارٹ ہے۔ اس کے وقت کا تعین نہیں ہوتا، یہ مسلسل لڑی جاتی ہے وہ، اور اس میں ایک ساتھ ہر طریقہ اور ہر محاذ پہ لڑی جانے والی یہ جنگ ہے، جس میں روایتی طریقہ ہو، غیر قرینہ ہو، اس میں کوئی تنظیم نہیں ہوتی، قرینہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی پیٹرن نہیں بنتا ہے، وہ اطلاعاتی ہو، آپ کو ڈس انفارمیشن دی جائے، وہ سیاسی ہو، وہ سفارتی ہو، معاشی ہو، اور وہ جس میں جائز بھی ہو، سفارتی دباؤ بھی ہو اور معاشی دباؤ بھی ہو، یہ سارا طریقہ کار یہ ہائیبرڈ وار کے زمرے میں آتا ہے، یہ تعریف ہے اس کی۔ دوسری جو جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے وہ 4th جنریشن وار ہے۔ 4th جنریشن وار جو چوتھی نسل، دیکھیں نا، پہلی جنگ، دوسری نسل کی جنگ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آمنے سامنے دو بدو آدمی فوجیں لڑتی ہیں، لیکن یہ جو اور تیسری جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہتھیاروں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لیکن چوتھی نسل کی جنگ جو ہے وہ یہ کہلاتی ہے، جیسے انجیل میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی نہیں ہو اور جو پرندے ہیں جنت کے وہ بھی اڑ چکے ہوں، تو جس میں آپ کا یہ جس میں ڈرون استعمال ہوتا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی کو جو آپ کا معلوم ہو کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو مارنا ہو تو آپ تو ایک چھوٹا سا ایک گولی کا ڈرون ہو گیا ہے، فرض کریے کہ یہ وہ میرے پر ہٹ کرنے کا ہو، وہ سیدھا میرے پاس آئے گا دیوار کو چیرتا ہوا اور سیدھا میرے سینے یہاں پر لگائے گا اور چلتا بنے اپنا، اس کا کام ختم ہو گیا۔ تو اب ڈرون میں اب تک انہوں نے 500 ڈرون حملے کیے ہیں اور بہت سارے آدمیوں کو امریکنوں نے مارا ہے، یہ 9/11 کے بعد سے۔ تو یہ خصوصی طور پر یہ منتخب شدہ جو ہدف ہے اس پر جا کے لگتا ہے، اور نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کو مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، مارنے والا بھی نہیں دیکھ سکتا، جب وہ دیکھتا ہے لیکن اس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھ لیتا ہے۔ یہ طویل فاصلوں کی توپوں سے بھی جنگ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے، یہ GP گائیڈڈ ویپن ہوتا ہے، یہ میں پھر بعد میں کسی وقت بیان کروں گا۔ تو بہرحال یہ 5th جنریشن وار بھی اس وقت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں آ رہی ہے، تو ان سب کا ہمیں اس وقت مقابلہ ہے، اور اس مقابلے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ جس طرح سے پاکستان 32 دانتوں کے اندر جیسے زبان ہوتی ہے، اس طرح سے پاکستان اپنے دشمنوں میں، آپ حیران ہوں گے کہ دشمن ہمیں دوست بھی نہیں بخشنا ہے، جو آس پڑوس کے دوست ہیں۔ اب دکم جو ہے، جو عمان کا جو اڈا ہے، وہ میں نے انڈیا کو دے دیا ہے عمان نے۔ اب دیکھیے عمان جیسا ملک جو ہے، جس سے کہ ہم نے یہ خریدا تھا، یہ ہمارا اپنا تھا، لیکن یہ اس کے کیونکہ قلات کے خان و قلات نے ان کے شہزادے کو بخش دیا تھا ایک زمانے میں، لیکن پھر فیروز خانون کے زمانے میں، اور یہ بگٹی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں اس وقت وزیر داخلہ تھا، محمد اکبر بگٹی نے، کہ میں نے
پھر فیروز خان ان کو یہ سمجھایا تو انہوں نے خرید لیا تھا. تو وہ دکم کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی ایک وہ ہے وہاں پر یہ انہوں نے انڈیا نے اپنی فوجیں اپنا بحریہ پڈا وہاں بنا لیا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے بالکل منظم ہے, پاکستان کا عزم اپنی جواں ہے, اور آپ جیسے نوجوان ہمارے بچے ہیں جو کہ اس کے لیے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں اور ان کو نالج دے رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ چل کر ان سارے معاملات سے نمٹیں. میں انتہائی آپ کا مشکور ہوں. اس کے بعد میں جناب درخواست گزار ہوں جناب ہمارے IR کے پروفیسر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں.